ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں آج کا دوسرا سوال اسلام آباد سے آپارہ سے وجیہ الحسن صاحب کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سر جیسے کہ آپ دونوں حضرات، یعنی وہ آپ اور میرے بارے میں کہہ رہا ہے، درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں اور طلباء کے امتحانات میں اور اس کے بعد کامیابی پر انحصار کرنے کی ذہنی کیفیت کو خوب سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے زندگی کو ٹینس کرتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں اور میرے کچھ ساتھی مقابلے کے امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہیں، روٹین میں نماز و عبادات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ آپ سے اس بات کی استدعا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی مختصر سی دعائیں یا عملی عبادات بتائیں جس کے ادا کرنے سے ذہنی کشادگی ہو، ہماری محنتیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ عمران صاحب، بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ میں اور آپ یقیناً آپ بھی ڈاکٹریٹ کے فائنل تھیسز لکھنے میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی مرحلوں سے گزر آزما ہوا، بے شک کم و بیش 21 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا۔ الحمدللہ، ایک بندہ کرے تو پنجابی میں کہتے ہیں منہ دوسری بات سے لگ پتہ جائے، چلتا ہے، بے تو شک۔ انسان اچھے خاصا تو 21 دفعہ جو مرحلوں سے گزرا ہو جی اور سر، 22ویں دفعہ کود کے کے لیے الحمدللہ تیار ہو، اور الحمدللہ، اسی طرح پھر پی ایچ ڈی۔ تو میں اور یقیناً آپ ان کیفیات کو سمجھتے ہیں۔ بے شک، ہمارا دیکھیں ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی شے کارگر نہیں ہے، بے شک، لیکن اس میں بندے کا عزم جو ہے بالجزم، یہ بہت ضروری ہے، بے شک، کیونکہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو گاڈ ہیلپس دوز، who help themselves۔ اللہ کریم نے اصول بیان کر دیے۔ دیکھو ایک اصول فطرت ہے، ایک قانون فطرت ہے، قانون اسلام ہے۔ قانون فطرت بھی یقیناً قانون اسلام کے ہی تابع ہے کہ محنت کرنا۔ بے شک، اللہ نے قرآن مقدس میں دو ٹوک یہ بات کہہ دی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک، جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بے شک، تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو ہے وہ نیت ہے، کہ آپ کیوں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں، یا آپ پائلٹ کیوں بننا چاہتے ہیں، یا جنرل کے عہدے تک کیوں جانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا ٹارگٹ ہو تو اس کا پیچھے نیت کو پہلے فکس کیا جائے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ بے شک، تو نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح مخلوق کی خدمت کروں گا، جس کے حلال کا سربند میرے لیے بنے گا، میں اپنے لیے، خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے نیک نامی کا باعث بنوں گا، میں جس جگہ بھی جاؤں گا عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑوں گا، اقامت دین کے لیے بہتر طریقے سے اپنی خدمات پیش کروں گا۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان جس پہ اللہ بھی فخر کرے، اللہ کا نبی بھی فخر کرے، سبحان اور خاندان بھی فخر کرے، میں ایسا ایک پاکیزہ نفس انسان بننا چاہتا ہوں، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، بے شک، جہادی زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ بے شک، تو طلباء جو ہیں وہ بہت آزمائشوں سے گزرتے ہیں، بے اس شک، لیے ایک تحقیق یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ انسان کو بہت صبر آزما سچ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور دوسرا پھر پبلک ڈیلنگ جو ہے بے شک، وہ بھی ایک بڑا مشکل و تجربہ کا متقاضی ہے۔ تو طلباء کے لیے اللہ کی مدد اور تائید ہر قدم پہ ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ بجا اس فرمائیں، کے لیے ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو اچھا اخلاق، اچھا کردار ان کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ اللہ کی مدد اور کرم جو ہے، محنت تو پہلی شرط ہے، بے شک، محنت کے بغیر تو گزارا نہیں، لیس للانسان الا ما سعی، لیکن ہماری محنت کا کبرا رخ اللہ کی رضا ہو، بے شک، دین کی سربلندی ہو، ملک و قوم کی نیک نامی، تو پھر ہر قدم پہ قوم کی دعائیں، ماں باپ کی دعائیں،
دیکھو نا، ہم جس وقت دعا کرتے ہیں پورے ملک و قوم کے لیے، تو ان کے لیے جو اس کے خیر خواہ ہیں، بے شک شریروں کے لیے، دشمنوں کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں. ایسے ہی. تو وہ دعاؤں کا بھی بندہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے بھی مستحق ہوتا جاتا ہے، اور وہ اس کے حق میں وہ قبول ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی مدد لینے کے لیے ہمیں بزرگوں نے، امی جان تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو چھوٹے سے تھے تو اس وقت امتحان کے لیے جانا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا عظیم تم نا یہ رب زدنی علما یہ پڑھتے جاؤ. ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ قرآن کی آیت ہے یا سرکار کو اللہ نے خصوصی طور پہ، تو ہم پڑھتے چلے جانا تو پاس ہوتے چلے جانا. سبحان اللہ. تو رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اب اس میں ایک تھوڑا سا حافظے کا بھی، بلکہ بہت زیادہ حافظے کا بھی رول ہوتا ہے. بے شک. تو اس لیے کے لیے پھر بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہر وقت باوضو رہیں، یہ بذات خود ایک عبادت ہے. بے شک. انسان کی سوچ، خیالات اور بہت حد تک اس کے اعمال بھی کنٹرول رہتے ہیں. تو نماز کے بعد فرضوں کا سلام پھیر کے جو ہے وہ کم از کم اللہ کے نام کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ شریف پڑھیں، اور پھر یہ اپنا دایاں ہاتھ یوں پیشانی پہ رکھ کے اللہم یا قویو یا قویو یا قویو یہ 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، اے قوت دینے والے. تو انسان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. پھر جو ہے ایک دفعہ مجھے بھی یہ شکایت و عارضہ لاحق ہوا، تو اپنے شیخ مکرم سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ معوذتین، یعنی آخری دونوں جو صورتیں ہیں، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ پڑھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں، حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. سرکار کی خدمت میں بھی کسی شخص نے عرض کی حضور حافظہ کمزور ہے، تو ایک تو آپ نے فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ. بے شک. بھئی حافظہ کمزور ہے تو اللہ نے یہ دایاں ہاتھ کیوں دیا ہے؟ علامہ بالقلم، اس سے مدد لو، علم کو قید کر لو لکھ کر. تو لکھنے کی عادت ڈالنا، تو اس سے بھی انسان زیادہ دیر بعد جو ہے اپنے علم کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس سے استفادہ کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے سورۃ اخلاص، وہ ماں باپ کی ڈیوٹی لگائے یا خود بھی کچھ نہ کچھ پڑھے. پھر سورہ یاسین جو ہے پڑھنا، اس سے بھی حافظہ مضبوط اور تیز ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ محنت اور کوشش کرنا. اگر کوئی ٹارگٹ اچیو نہ ہو تو اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات یا ہو فغاں اور بھی ہیں. وہ ہم وہ رابرٹ بروس کی ایک کہانی سناتے ہیں کہ اس نے بہت بری طرح مار کھائی انگریزوں سے اور ڈر کے بھاگ گیا. وہ کئی دفعہ ناکام ہو چکا تھا، تو ایک غار میں چھپ گیا. تو اس نے سوچا کہ اب دفعہ مارو، یہ کامیابی تو میرا مقدر نہیں ہے، لہٰذا اب یہ کوشش ہی نہ کرو. تو دیکھا ہے کہ مکڑا ہے وہ چڑھتا ہے اپنے غار کی دیوار کو ویب تک جانے کے لیے، جالے تک، گھر تک جانے کے لیے جو تار عنکبوت ہوتا ہے، تو وہ قریب جاتا ہے نیچے گر جاتا. لیکن وہ اتنا ننھا سا کیڑا جو دوبارہ کوشش کرتا، وہ پھر اوپر چڑھتا پھر گر جاتا. تو اس کا خیال تھا یہ 2 دفعہ گرا تو چھوڑ دے گا. وہ 3 دفعہ گرا، 4 دفعہ گرا، 5 دفعہ، حتیٰ کہ 8 دفعہ گرا. تو اب تو اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ حماقت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے سمجھ لینا چاہیے میں کامیابی نہیں لے سکتا. لیکن 9ویں دفعہ وہ 8ویں دفعہ گر کے پھر چڑھنا شروع ہو گیا، 9ویں دفعہ اپنے وہ منزل تک پہنچ گیا. تو اس نے یہ چھوٹے سے ننھے سے کیڑے سے یہ سبق لیا کہ دیکھو یہ ہمت نہیں ہار رہا. تو ہی ہو سیکس فائنڈس، نو گینس نو پینس، یا نو پینس نو گینس. تو انسان جو ہے جو محنت کرتا ہے، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، تو وہ کوشش جاری رکھے. یہ نہ سمجھے کہ میں خود خدا ہو گیا ہوں اور میں دنیا کا افلاطون ہو گیا ہوں. یہ محنت جاری رکھنا، جو کوشش کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتے ہیں میں کسی محسن کی، محنت کرنے والے کی، مخلص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میں اس کے لیے کرم کا دروازہ کھولتا ہوں، فضل کا دروازہ کھولتا. دیکھو زمین میں پانی تو ہے، لوگ 10 فٹ پہ پانی نہ نکلے چھوڑ تو نہیں دیتے، وہ 50 فٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں آپ پانی نکل نہیں، دفعہ مارو. نہیں،
وہ 200-300 زمین میں پانی ہے، کسی کا جلدی نکل آتا ہے، کسی کا گہرائی سے نکل آتا ہے، پانی مل جاتا ہے اس کو، تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے مشورہ ہے کہ اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا اور اپنی پوری محنت اور کوشش صرف کرنا، اور اس سے بڑھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور یہ پاکیزہ کلمات جو ہیں، 5 وقتہ نماز، باوضو رہنا، اور اپنی سوسائٹی کو ٹھیک رکھنا، لائبریری کے ساتھ وابستہ رہنا، اور جو اس شعبے میں کامیاب ہوئے ہیں ان ان سے لوگوں تعلق سے رکھنا۔ رہنمائی لینا، ان کے پاس بیٹھنا، اور ساتھ یہ کلمات طیبات جو ہیں ان کی مدد لینا، انشاءاللہ یقیناً کامیابی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئے گی، انشاءاللہ اور انشاءاللہ زندگی کا ہر ٹارگٹ انہیں ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بچا فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بس جب تم کوئی ارادہ باندھ لو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر توکل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ where there is a will there is a way۔ جب آپ کوئی محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ خیر دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے پروگرام کے اختتام کا۔ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوالات ہمیں لکھیں۔ ہمارے اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے، ہمارے پروگرام کی ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔